چلیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم آمین۔ جی 29واں پارہ یا 29واں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے یہ پارہ، اور اس کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں سلسلہ موت و حیات کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کائنات بنائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اپنی حکمت اور تدبیر سے اس نظام کو چلایا جو کار فرما ہے، اور تمام اختیارات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے کسی کو اپنا کوئی نائب خدا مقرر نہیں کیا ہوا، اور وہ واحد ہے۔ اور انسانوں کے لیے موت و حیات کا جو سلسلہ ہے یہ بھی اسی نے جاری فرمایا، تاکہ وہ جان لے، وہ دیکھ لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ پھر ان کی روحوں کو تخلیق کیا اور عہد الست لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا ارواح سے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر زندہ کیا، پھر جسم کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھیجا، پھر موت آئے گی۔ تو یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلایا۔ پہلے موت تخلیق کی، بعد میں زندگی تخلیق کی، اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ اور یہ جو دو زندگیاں ہیں ہماری، اس وجہ سے ہی ہماری نماز میں بھی دو سجدے ہیں کہ جینا پھر مرنا، پھر جینا پھر اٹھنا، یعنی کہ پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دو زندگیاں تو دو موتیں، تو پہلے مرے ہوئے تھے، پھر زندہ ہوئے، پھر مریں گے، پھر زندہ ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری نماز میں بھی دو سجدے ہوتے ہیں۔ پھر جناب آیت نمبر 3 سے 5 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ کائنات اللہ سبحانہ ان آیات میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ کائنات ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈے سے بھی کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتا۔ اور جو ہے وہ اس پر اعتراض، خاص طور پہ انسان کی تخلیق کو یہاں اس طرح نہیں کہا گیا، یہاں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اور انسان کی تخلیق میں اعتراضات کرتے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لاتے کہ جی یہ انسان جو اتنا ناقص ہے، اس کو یہ شاہکار کیسے ہے تخلیق کا۔ وہ مضمون ہم پڑھ آئے ہیں جب انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا تھا، اور پھر ہم یہ پڑھیں گے آگے جا کے سورہ 3 میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کس خوبصورت انسان بنائے ہیں، اور پھر اس کو پستی میں ڈالا ہے تاکہ یہ اب نکل سکے وہاں سے، اور ان عظیم انسانوں کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں پر کائنات کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ عیب سے اس میں کوئی عیب ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا، یعنی کہ اتنی زبردست یہ تخلیق ہے کائنات اٹ سیلف۔ اور اب جب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہماری نگاہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہم کائنات کے دور دور کے سروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اب ہمیں یہ بات سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کس قسم کا نظام ہے اور کس طرح یہ بیلنسڈ ہے، اور جو ہے وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے جب یہ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی پھر آگے اس میں مضمون جاری ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نگاہ اس کائنات کی تخلیق میں ڈالے گا، گھمائے گا نگاہ، نظر پھیرے گا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں جو ہے وہ اس کی نظر ناکامی سے دوچار ہو کے اس پر لوٹ آئے گی۔ اللہ خاص طور پہ زمین کے قریب ترین آسمان کو ستاروں سے مزین کرنے کی بات بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ اس کو بنایا گیا، یعنی کہ یہ جو ہمارے ستارے ہیں یہ ہماری ہی اپنی گیلیکسی کے ستارے ہیں، اس کو قریب ترین آسمان کہا گیا ہے۔ یعنی کہ دنیا کا جو آسمان ہے اس یعنی کہ جس کو ہم اپنا ایٹماسفیئر بھی کہتے ہیں، اور اس کو مزین کرنے کے لیے ستارے ہیں، یعنی کہ یہ آسمان جو کہ اس وقت ہماری ایٹماسفیئر کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے،
اس کو ستارے مزین کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے اور ستاروں کے بیچ میں اب کوئی آسمان نہیں ہے، یعنی کہ جو پہلا آسمان جو ہمارے دنیا کے گرد ہے، اس میں اور ستاروں کے بیچ میں کوئی آسمان نہیں، اس کے باہر ہے کہ دوسرا آسمان اگر ہوگا تو اس طرح کر کے پھر 7 آسمان ہیں، 7 لیئرز ہیں. تو یہ بھی مطلب ہے کہ آج جب ہمیں اتنی سمجھ ہے اس کی یونیورس کی اور پھر گیلیکسیز کی اور سولر سسٹمز کی، اور اتنی باریکی اور گہرائی میں ہم جب جا چکے ہیں، اتنی تحقیق کر کے اتنا ہم نے انفارمیشن اکٹھا کر لیا، تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں کتنی نپی تلی اور مناسب تھیں، جو آج کی جو ہے اس وقت بھی لوگوں کے سمجھ اور فہم میں آ گئیں، اور آج جب سائنس اتنی ترقی کر کے اتنی معلومات کے خزانے لے آئی، اس پر بھی آیت جو ہے وہ ستون کی طرح جمی ہوئی ہے، اور نہ صرف جمی ہوئی ہے بلکہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی بنیاد میں جمی ہوئی ہے. پھر آیت نمبر 6 سے 9 میں جہنم کا جوش اور غصہ، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جہنم کی آگ جوش سے باہر کی طرف بل رہی ہوگی اس دن، اور جہنم کا غیظ و غضب جو ہے وہ دھاڑے مار رہا ہوگا، یعنی کہ دھاڑے لٹرلی آوازیں آ رہی ہوں گی جہنم سے دھاڑے مارنے کی. آگ ایسے محسوس ہوگا کہ وہ اپنے غضب سے پھٹ پڑے گی، اور جہنم پر مامور فرشتے ان میں داخل ہونے والے ہر گروہ سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں اس ہولناک انجام سے خبر کرنے والا نہیں آیا تھا؟ بد نصیب جہنمی اعتراف کریں گے کہ ہاں، ہمارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور بربادی کا راستہ اختیار کیا. یہاں رسولوں کے لیے خالی لفظ نہیں آیا یہاں، بلکہ تھوڑی ایک وائڈر ٹرم یوز ہوئی ہے، کیونکہ اب یہ ذمہ داری اب تو نبیوں نے آنا نہیں ہے، اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ امت ہی کی ہے. دعوت کی، تبلیغ کی ذمہ داری، دعوت کی ذمہ داری اور شہادت کی ذمہ داری، یہ تینوں مختلف الفاظ ہیں، ان کے مختلف معنی ہیں. یہ ذمہ داری اب امت کے پاس ہے، تو وہ جو ہے اسی لیے یہاں پر ایک براڈر ٹرم استعمال کی گئی ہے. پھر آیت نمبر 13 سے 14 تک، ایک مائک کھلا دیکھ لیجیے، میں بند کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کائنڈلی اپنے مائکس دیکھ لیجیے، کھلا ہے تو بند کر دیجیے، شکریہ، جزاک اللہ. پھر آیت نمبر 13 سے 14، جو لوگ ابھی جوائن ہوئے ہیں، ہم سورہ ملک پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 13 سے 14 میں جو مضمون ہے وہ پڑھ رہے ہیں ہم، کہ خالق کو مخلوق کی ہر بات کا علم ہے. ہم کسی بات کو ظاہر کریں یا پوشیدہ رکھیں، اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے، اس کو ہر بات کا علم ہے. یہ مضمون آ رہا ہے اس میں. اسے معلوم ہے کہ ہمارے سینوں میں کون سا راز چھپا ہے، اور ہم کس راز کو ظاہر کر رہے ہیں، وہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. پھر آیت نمبر 15 سے 18 کو جو مضمون ہے وہ ہے کہ زمین اللہ کی قدرت اور رحمت کا مظہر ہے. یہاں یہ چیز دہرائی گئی کہ وسیع و عریض زمین اللہ کی قدرت اور تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور بتایا کہ اس زمین میں اس کے بیش بہا خزانوں کی نعمتیں ہیں جن سے انسان فائدے اٹھاتے ہیں، اور یہ اسی لیے بنائی گئی ہیں تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. البتہ ہر وقت یہ حقیقت سامنے رہنی چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد ان نعمتوں کی جواب دہی ہمیں کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں، یہاں کی زمینوں میں بھی بہت جو ہے وہ وسائل ہیں، معدنیات ہیں، فوائد ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں، اور لوگ جو اللہ سے کو فراموش کیے ہوئے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ وہ ان چیزوں اللہ کی شکر گزار بنیں. اور خاص طور پہ اب جو ناردرن پاس جو ہے، ناردرن پاس جو کھل رہا ہے، اس کے بعد تو ٹریڈ بھی جو ہے وہ بائی سی ٹریڈ، اس کو بھی بہت بوسٹ ملے گا، اور یہ ایک سیکنڈ پاناما ہوگا یہاں پر. پھر آیت نمبر 19 میں اللہ ہی ہر شے کا نگہبان ہے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ہیں. ذرا ان پہ غور کیجئے، پرندوں کو فضا میں کون تھامتا ہے؟ تو آتا ہے جواب کہ اللہ ہی ان کو تھامتا ہے. یعنی اس کو لٹرلی کچھ لوگ لے لیتے ہیں کہ شاید کوئی ہاتھ ہے غائبانہ جو تھامے ہوئے ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تمام اسی خوبصورتی کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے یہاں تخلیق کی ہے، اس کو کس نظام سے چل رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ صرف پرندے ہی
نہیں، بلکہ اللہ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، یعنی اللہ ہی ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں مسبب الاسباب، فاعل حقیقی اللہ ہے. اللہ ہی ہمیں جو ہے وہ اللہ ہمیں احسان مندی کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شکر گزار ہوں اور اللہ کے ان احسانوں کے بدلے اللہ کے احسان مند ہوں. پھر آیت نمبر 20 سے 21 تک میں جو مضمون آ رہا ہے وہ معبودان باطل کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے کہ اللہ رزق کی پیداوار اگر روک دے تو کوئی ہے جو مخلوقات کے لیے رزق پیدا کر سکے؟ بلا شبہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ سب کے سب لاچار اور بے بس ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ معبود ہو، چاہے کسی صحابی کو کوئی پکارے، چاہے جبریل علیہ السلام کو کوئی پکار لے، چاہے اور کسی بزرگ کو، ولی کو پکارے، ان سب کی اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بے بسی کی ہے. وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، وہ سب اللہ کے جو ہے وہ بندے ہیں، اور اللہ کے اچھے بندے ہیں، مگر محتاج وہ اللہ کے ہی ہیں. پھر آیت نمبر 22 میں انسان ہی ہے جس کا کوئی مقصد زندگی ہو. انسان وہی ہے جس کا مقصد زندگی ہو. یہ بہت اہم آیت ہے، اور آج آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کا بیان بھی آیا کہ مسجدیں کھول دو اور چرچ کھول دو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈ بیک ہے کہ بہت سے لوگ ڈپریشن اور بہت ایسی چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے میڈیکل کیسز کو بھی ڈیل کریں، ڈپریشن کے پیشنٹس کو اور سائیکیٹرک پیشنٹس کو ڈیل کریں. ان کو جو ہے وہ یہاں سکون ملتا ہے، تو کھولو ان چیزوں. اور جو ہے وہ انسان اگر روحانیت سے دور ہو جائے تو اس کا مقصد زندگی اس میں سے نکال دیا جائے تو انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. ڈپریشن، پھر اس کے بعد انگزائٹی، پھر اسٹریس ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈرز، پتہ نہیں کس قسم کا معاملہ اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے انسان. تو انسان کا پرپس بڑا ضروری ہے. شیطان جو پرپس دیتا ہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ دنیا ہی حاصل کرو، بس یہی سب کچھ ہے، بس یہی زندگی ہے، یہی نقد ہے اور یہی سب کچھ ہے. اور اللہ ہمیں بلا رہا ہے آخرت کی طرف، ہمیشہ کی زندگی کی طرف. اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جانور جو ہے اس کی زندگی کے کیا مقصد ہیں؟ یہ کہ کھانا اور پھر جو ہے وہ ریپروڈیوس کرنا. انسانوں کو بھی جو صفحہ ہستی سے اتنے گر جاتے ہیں لوگ کہ ان کا بھی مقصد زندگی یہی بن جاتا ہے جو جانوروں والا زندگی ہے. تبھی جو ہے وہ ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا سورہ انعام میں کہ جو ہے یہ انسان جانور ہے، بلکہ اس سے بھی گھٹیا تر ہے. پھر اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مقصد کی طرف بلا رہے ہیں وہ ایک اعلیٰ ترین مقصد ہے. وہی مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. اور وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی بندگی. اور جو ہے وہ اس کے جب انسان اللہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے جن کے دل میں انتہائی دکھ اور درد تھا، ان کا ایک ان سے روایت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کہ ان کا جو ہے وہ رو کے حال برا تھا جب انہوں نے قبیلے کو دیکھا اور ان کے بچوں کو دیکھا کہ ان کے پیروں میں جوتے تک نہیں ہیں. اور حضرت خدیجہ سے وہ جو ہے وہ یہ اپنا غم بانٹنے لگے کہ کتنا دکھ ہے اس دنیا میں، جب حضرت خدیجہ نے ان کو سونے کا ڈھیر لگا کے دے دیا اور کہا کہ یہ آپ لوگوں پر خرچ کریں، جیسے چاہے آپ خرچ کریں. تو یہ ہمدردی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. اللہ نے ان کو نبوت دینے سے پہلے یہ ہمدردی اسی لیے دی تھی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں اس بات کو کہ جو ہے وہ دین ہمدردی کے لیے آیا ہے. دین مظلوموں کی مدد کرنا چاہتا ہے، دنیا سے ظلم ختم کرنا چاہتا ہے، مظلوموں کو، لاچاروں کو، کمزوروں کو ظالموں کے ہاتھ پر نہیں چھوڑنا چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے نیک پرہیزگار لوگ اب اللہ کے فوجی بن جائیں، اللہ کے پولیس مین بن جائیں، اور دنیا میں جو ہے وہ ظلم اور استحصال کو ختم کریں. اور اب تو ظلم نظاموں کی حیثیت سے ہیں، اور ان کو پہلے تو بادشاہ ہوتا تھا، بادشاہ کو مار دو ختم ہو گیا معاملہ. اب تو نظام ہے باقاعدہ، اور اب تو جو ہے وہ اللہ کا نظام، ایک عادلانہ نظام، اس نظام کے برابر بنا کے دکھانا ہوگا. اور اسی کی کوشش ہم لوگ بھی کر رہے ہیں یہاں پر کینیڈا میں
جو ہے وہ جو اس کے معاملے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتا ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا یہاں پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک ان کا اعلیٰ ترین مقصد ہے، اور جو ہے وہ اچھا آیت نمبر 23 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 23 انسان پر اللہ کا احسان عظیم کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی، اور فضیلت کا بڑا مظہر یہ ہے کہ علم کی دولت سے انہیں انسان کو سرفراز کیا۔ علم کی دولت کے حصول کے لیے انسان کو سماعت، بصارت اور عقل عطا کی، یعنی کہ دو قسم کے علوم ہیں، ایک تو علم ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب اس ہدایت کے علم کی روشنی میں آپ نے علم جو ہے وہ علم الاسماء جسے کہتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءً كُلَّهَا، تو علم اسماء یعنی کہ تمام چیزوں کا، اس کائنات کی تمام مادی چیزوں کے علوم کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایکوپ کیا ہے، یہاں پر کہ آ رہا ہے کہ سماعت، بصارت اور عقل دے دی گئی۔ سمع والبصر والافئدہ، یعنی کہ افئدہ اس ایک اور ریزننگ، ایک فیکلٹی آف ریزننگ جسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر بصارت یعنی کہ وہ نگاہ جو دیکھ سکے۔ تو ہم جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں اللہ نے عطا کی۔ اب ایمان کی صحیح روشنی میں اگر مسلمان ترقی کرے تو اس کو جو ہے وہ اس فیلڈ میں انتہائی آگے جانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ایک مغالطہ بھی ہے عام کہ اس میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہم شاید ناکام ہو گئے، اور اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جو شکست ہوئی تھی وہ عسکری سطح پہ پہلے شکست ہوئی تھی، عسکری یعنی کہ فوجی شکست، پھر سیاسی شکست ہوئی تھی، اور پھر یہ ہمارے علوم تھے جو انہوں نے لے لیے، ہمیں پھر اٹھنے ہی نہیں دیا، تو ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 24 سے 27 تک قیامت ضرور آئے گی کا مضمون آ رہا ہے کہ اس روز کافروں کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی اور ان کے ہوش اڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ آفت ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے۔ جب تمہیں کہا جاتا تھا تو تم کہتے تھے لے آؤ، فوراً لے آؤ، آج ہی لے آؤ، جو اگر عذاب ہے تمہارے پاس تو۔ پھر کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کافر وہ بدبخت ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں کرتے تھے کہ یہ لوگ مر جائیں، جان چھٹے ہماری۔ اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے بکتے تھے یہ لوگ۔ ان سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے انجام کے بجائے اپنے انجام کی فکر کرو۔ پھر آیت نمبر 30 میں یہ کافروں کے سامنے ایک سوال رکھا گیا، یہ آخری آیت ہے سورت کی، کہ عرب کے صحراؤں میں، پہاڑی علاقوں میں زندگی کا سارا انحصار پانی پر ہوتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ زمین میں سے تم لوگ پانی نکالتے ہو، اور تو کوئی ذریعہ تمہارے پاس، نہ کوئی دریا بہ رہا ہے، نہ یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، اس زمین سے پانی نکالتے ہو۔ یہ طرح غور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین میں پانی کو نیچے اتار دے گا تو تم کہاں سے لاؤ گے پانی پھر؟ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور خاص طور پہ ان کی نعمت ہدایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی ہوئی ہے، اس پر شکر ادا کرو اور اس کو قبول کرو۔ پھر سورہ قلم یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مخالفین کی ذلت کا اس میں بیان آتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں جو مضمون آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ قلم اور اس کے ذریعے لکھے جانے والی پوری تاریخ انسانی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی جاتی ہیں، اور یہ یہاں کہا گیا کہ اگر کوئی مجنون اس طرح کا کردار لا سکتا ہے، اس طرح کی کامیابیاں لا سکتا ہے، اس طرح کا قرآن پروڈیوس کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 5 تا 7 میں کہا یہ بات آتی ہے کہ جلد ظاہر ہو جائے گا کہ کون بھٹک گیا ہے۔ ان آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جلدی ہی ظاہر ہو جائے گا کہ کون ہدایت پر ہے، کون سیدھی راہ پر ہے، اور کون راہ سے بھٹک گیا ہے۔
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں وہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر 8 سے 9 میں باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنے کا حکم آ رہا ہے واضح۔ وہ چاہتے تھے، کفار چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ باتیں مان لیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں کو مان لیں گے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ منع فرما دیا کہ ہرگز اہل باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ حق وہی ہوتا ہے جو خالص ہو، ملاوٹ والا حق نہیں ہوتا۔ اگر حق کے ساتھ تھوڑے سے باطل کی آمیزش ہو گئی تو جو صورت بنے گی وہ باطل ہی قرار پائے گی۔ اس پہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر بھی ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل دوئی پسند، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ پھر آیت 10 سے 16 تک اہل باطل کا ایک خبیث کردار، یعنی کہ اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باطل کے ساتھ سودے بازی کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ سرداروں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دب جائیں اور کمپرومائز کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدبخت کے کردار کو بے نقاب کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ یہ شخص بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، تانے دینے والا، لگائی بجائی کرنے والا، خیر کے کاموں کا دشمن، حد سے گزرنے والا، گمراہی پر پڑنے والا اور ولد الزنا ہے اور بدترین مجرم ہے۔ اللہ نے اسے مال اور بیٹوں سے نوازا جن کی بنا پر اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ اللہ کی آیتیں سن کر انہیں پچھلوں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا ہے۔ عنقریب اللہ اس کی جھوٹی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں گے۔ پھر آیت نمبر 17 سے 33 تک باغ والوں کی داستان بطور عبرت آ رہی ہے، جنہیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہترین باغ عطا کیا تھا اور باغ میں بہت خوب پھل آتا تھا، اور جب اس باغ میں ایک دفعہ پھل لگا بہت تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کل ضرور پھل اتاریں گے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اور انشاءاللہ تک نہ کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے باہم طے کیا کہ پھل اتارنے میں ہم خاموشی سے جائیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ یہ غریب غربے جمع ہو جاتے ہیں، ان کو ہمیں دینا دلانا پڑتا ہے، تو ہم خاموشی سے جائیں گے تاکہ کوئی غریب ہمارے متھے نہ لگے اور ہم جو ہے وہ وہاں سے کسی کو دیے بغیر نکل آئیں۔ یعنی کہ ایک بخل کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھل اتارنے کے لیے باغ کی طرف جانے کا ایسا انداز اختیار کیا جیسے وہ پھل اتارنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور بڑے یقین اور دعوے کے ساتھ جا رہے تھے۔ اللہ کے اختیار مطلق کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تو اللہ نے ان کے مذکورہ بالا جرائم کی سزا دی اور انہیں راتوں رات ایک آفت کے ذریعے ان کے باغ کو تباہ کر دیا۔ صبح جب انہوں نے جا کے دیکھا تو اپنا سر پیٹ لیا اور کہنے اور فریاد کرنے لگے کہ ہم تو لٹ گئے اور برباد ہو گئے۔ باغ والوں کی طرح اہل مکہ پر بھی اللہ کے احسانات ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ان میں موجود ہیں۔ اگر مکے والوں نے احسان فراموشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے کا جرم کا ارتکاب کیا تو باغ والوں کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا۔ یہ مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ یہ چھین لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک بلکہ 41 تک ان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے 2 من گھڑت اور باطل تصورات کی نفی کی ہے۔ ایک تصور ان کا یہ تھا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ تمام یہ ایسے ڈرا رہے ہیں، ایسے ڈرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تمام انسانوں کو خواہ وہ گناہگار ہوں یا نیکوکار ہوں بخش دے گا۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑے نرم دل کا ہے، اس کو کیا لگے کہ وہ لوگوں کو آگ میں پھینکتا رہے۔ اللہ نے آگاہ فرمایا کہ نعمتوں والی جنت صرف متقیوں کے لیے ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجرم اور متقی برابر ہو جائیں اور مجرمین جہنم میں جائیں گے۔ پھر مشرکین، اور دوسرا انہوں نے جو ایک اور عقیدہ گڑھ لیا تھا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور راہ سے روکنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکنے کے لیے، وہ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کچھ ہستیاں شریک ہیں، اور یہ بالکل ہیں، اور یہ نبی ایسے ہی ان کو خام خائی میں ایک دشمنی انہوں نے گڑھ لی ہے
نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. ان سب کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ نے ایسی کوئی سند اتاری ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ سامنے سند لے کے آئیں. اور جو ہے وہ پھر کہا نہیں، یہ من گھڑت تصورات ہیں، اور جو ہے وہ اللہ ہمیں اس طرح کے تصورات گڑنے سے اپنی حفاظت میں رکھے. پھر آیت نمبر 42 سے لے کر 43 تک جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی ذلت کا ذکر آتا ہے کہ روز قیامت اللہ کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا. کوئی خاص تجلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کا ظہور ہوگا روز قیامت. اس وقت تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی. کچھ بد نصیب یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے، ان کے جسم اکڑ جائیں گے، وہ سجدے کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں جھک پائیں گے، شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور چہروں پر ذلت اور سیاہی چھا رہی ہوگی. ان کا جرم یہ تھا، اب ڈیفینیٹلی یہاں کافروں کی بات تو نہیں ہو رہی، تو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ان کا جرم یہ تھا کہ انہیں دنیا میں جب نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں 5 وقتہ نماز پورے ذوق و شوق اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک حق کو جھٹلانے والوں کا برا انجام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی اذیت دے رہے تھے، لیکن عنقریب ان کا برا انجام ہونے والا ہے. یہ اس طرح سے عذاب کے نرغے میں آ کے پھنسیں گے کہ ان کو شعور تک نہ ہوگا. اللہ ایسے گھیر لے گا ان کو، اور انہیں مہلت دی جا رہی ہے لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے. پھر آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک یہ مضمون آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین جو ایذا دے رہے تھے اس پہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ صبر کریں، اور صبر کی صورتوں میں سے ایک صبر ہے کہ مخالفین کی ہٹ دھرمی اور ضد کو برداشت کیا جائے اور اللہ کے حکم آنے سے پہلے ان سے دوری اختیار کر لی جائے. پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 52 قرآن حکیم حقائق کی یاد دہانی کرانے کے لیے نازل ہوا تاکہ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ تلاوت کرتے رہو، لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچاتے رہو. یہ جو پہنچانے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا انجام عنقریب برا ہوگا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شور و غل مچاتے تھے. انہیں آگاہ کیا جائے کہ قرآن حکیم دنیا آخرت کے حقائق کی یاد دہانی کے لیے ہے، یعنی کہ تذکیر کے لیے ہے، یعنی کہ یاد دہانی. اور یاد دہانی کس چیز کی؟ آخرت کی. پھر یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے اور سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے. آخرت کا ذکر پر یہ ایک بہت ہی مؤثر صورت ہے، اس کا مضمون بھی آخرت ہی ہے. اور آیت نمبر 1 سے 3 میں قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر ہے. پھر جو ہے وہ قوم عاد کا عبرتناک انجام کا ذکر آتا ہے. پھر آل فرعون، قوم لوط اور قوم نوح پر عذاب کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسولوں کی نافرمانی اور سنگین جرائم کرنے والی قومیں جو ہے وہ تھیں یہ، اور اللہ نے ان کی شدید پکڑ کی. البتہ ہر قوم کے مومن گروہ کو اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا. خاص طور پہ قوم نوح کے صالح نیک ایمان لانے والے افراد کو ایک کشتی میں سوار کر لیا. اس کشتی کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا کے ایک یادگار کے طور پہ محفوظ کر رکھا ہے. پھر آیت نمبر 13 سے 18 تک قیامت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو کائنات میں ہولناک تباہی آ جائے گی. زمین پہاڑ سمیت جو ہے وہ اٹھا کر پٹ کھا جائے گا زمین کو. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین بالکل صاف چٹیل میدان بن جائے گی جس پر نہ کوئی ابھار ہوگا اور نہ کوئی موڑ ہوگا. ہر انسان باری باری اللہ کے حضور پیش ہوگا. اس کا کوئی راز چھوٹے سے چھوٹا پوشیدہ نہیں رہے گا اس دن. اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین. آیت نمبر 19 سے لے کر 24 تک نیک انسان کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینے کا مضمون آتا ہے. وہ دوسروں کو نامہ اعمال دکھائے گا
اور اللہ یہ انعام اور یہ عزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر جو ہے وہ روز قیامت مجرموں کی چیخ و پکار کا ذکر آتا ہے کہ جب ان کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو نام اعمال ملتے ہی وہ فریاد کریں گے کہ ہائے کاش یہ نام اعمال ہمیں نہ دیا گیا ہوتا، کاش ہماری موت ہی ہمارا انجام ہوتی اور ہم ختم ہو جاتے۔ آج دنیا میں جس موت سے یہ کراہت محسوس کرتے ہیں، اس دن موت کو اپنے لیے بلیسنگ سمجھیں گے، اور جو ہے وہ اللہ ہمیں ایسی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر آیت نمبر 30 سے 37 تک ہر انسان کا نامہ اعمال دیکھ کر جو ہے وہ ان برے لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دیکھ کر جو چیخیں پکاریں گے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے گلے میں توق ڈال دو، اور اب ان کو گھسیٹ کے زنجیروں سے جن کی لمبائی 70 گز ہوگی ان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہم سب کو اس قسم کے انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر آیت نمبر 37 سے لے کر 43 تک عظمت قرآن کا ذکر ہے۔ اس آیت میں عظمت قرآن کے بیان کے لیے کائنات کی ہر شے قسم کھا رہی ہے، اور نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی ہر شے قرآن کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے کا مضمون آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 سے 47 تک یہ ان آیات میں بڑے جلالی اسلوب میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بالفرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اگر انہوں نے کلام واضح کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ انہیں ہرگز ایسا کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ یعنی کوئی شخص آج اللہ کی طرف اگر اس طرح کا کوئی کلام منسوب کرے گا اللہ اس کی اجازت نہیں دے گا، اور نبی بھی اگر ایسا کرتے تو اس کی اجازت نہ دی جاتی۔ پھر اور آگے یہاں تک بڑی سخت بات آتی ہے کہ اللہ جو ہے اگر نبی ایسا کرتے تو اللہ ان کی بھی بڑی سخت پکڑ فرماتا، اللہ جو ہے وہ مگر ایسا نہیں ہوا اور نبی ان چیزوں سے پاک ہیں۔ بس یہ ایک مثال کے طور پہ بات کی جا رہی ہے۔ پھر قرآن حکیم متقیوں کے لیے دنیا اور آخرت کے حقائق کی یاد دہانی کے لیے ہے، یہ مضمون آتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے اور سورہ معارج شروع ہوتی ہے، اچھے اور برے کردار کی وضاحت کے اس کا جو ہے وہ اوور آل اس کا سبجیکٹ ہے۔ آیت 1 سے 7 میں کافروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا ذکر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی شرارتوں کی حد سے بڑھنے کے بعد ان کے حق میں بد دعا کی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر نبی اس طرح کرتے آئے ہیں، اور اللہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی اور ساتھ ہی یقین دہانی کرائی کہ ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جسے ٹالا نہیں جا سکے گا۔ پھر آیت 8 سے 18 تک جو مضمون آ رہا ہے وہ میرے پیاروں کو جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو، یہ مضمون ہے اس کا۔ اور کفار اور مشرکین اور جہنمی جو لوگ اس میں منافقین بھی ہوں گے، اس روز قریبی دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا حال نہ پوچھیں گے بلکہ ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے، اور مجرم اس روز چاہیں گے کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے، چاہے اس کے بدلے اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنی اولاد، پورے خاندان بلکہ دیگر تمام انسانوں کو فدیے کے طور میں دے کے اپنی جان چھڑا لے۔ اللہ ہم کو تمام رشتہ داروں کی محبتوں پر ترجیح دینے اور ہر حال میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت نمبر 19 سے 21 تک اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ کردار کا ذکر آتا ہے کہ اللہ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جو نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور تکلیف آنے پر صبر نہ کرے۔ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور میں کو حاصل نہیں کہ اگر اسے نعمت ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس سے نعمت چھن جائے یا اس کو کسی قسم کی تکلیف ملے تو وہ صبر ادا کرتا ہے، دونوں صورتیں اس کے لیے بہتر ہیں اور اس کو اس سے اجر ملتا ہے۔
پھر آیت نمبر 22 میں سے لے کر 35 تک اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار کا ذکر ہے کہ یہ لوگ ان کی کیا ان میں صفات ہیں ان کی کہ وہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی کمائی کا ایک حصہ مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں، پھر اپنا طرز عمل ایسا رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس رہے، اور جو ہے وہ اللہ سے ڈر کے کام کرتے ہیں، یعنی کہ کام کرتے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے وہ اللہ کو حاضر جو ہے وہ حاضر ناظر جانتے ہیں، پھر جو ہے وہ جنسی اعتبار سے پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی گواہی کو نہیں چھپاتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل اور رسوا ہوں گے کا آ رہا ہے مضمون کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی شرارتوں سے غمگین نہ ہوں، اس روز یہ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف تیزی سے دوڑیں گے جیسے کسی ہدف کا تعاقب کر رہے ہوں، اس روز شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، یہ وہی دن ہے جس روز انہیں ان کے جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں یہ سورت ختم ہوتی ہے اور سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور فریاد اس کا مین مضمون ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اجمالی دعوت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور انہیں دعوت دی کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک معینہ مدت تک دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دے گا، اور ہاں جب تمہاری وہ مدت ختم ہونے کا وقت آ جائے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہ سکے گا۔ اور آگے آتا ہے مخالفین کا پھر رد عمل آتا ہے آیت نمبر 5 سے 7 میں، جہاں نوح علیہ السلام نے جو ہے دن اور رات بار بار قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ قوم نے بڑی حقارت سے آپ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ آپ علیہ السلام کی آپ دعوت دیتے اور وہ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، آپ سے چادروں میں منہ موڑ ڈھانپ لیتے اور سو جاتے اور تکبر سے اٹھ کر چلے جاتے۔ سلام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و تحمل پر کہ وہ پھر بھی دل سوزی سے اپنی قوم کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ پھر یہاں پر آیت نمبر 8 سے 13 میں استغفار کی برکتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی قوم کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی تلقین کی اور انہیں بشارت دی کہ استغفار کرنے سے تمہیں کیا کیا انعام ملیں گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اپنی رحمتوں کی تم پہ بارش برسائے گا، پھر مالی اعتبار سے خوشحالی عطا فرمائے گا، اولاد کی نعمت سے نوازے گا، باغات اور پھلوں کی فراوانی کرے گا، بہتی ہوئی نہریں جاری فرما دے گا۔ یعنی کہ یہ توبہ کے جو اثرات ہیں یہ سب شامل ہیں اس میں سے، اور جو ہے وہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 14 سے 20 تک اللہ کی آیات کے ذریعے تذکیر کا ذکر آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی آیات سے ان کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی، اس میں کیا دلائل پیش کیے کہ 7 آسمان طے بطے کس نے بنائے، پھر چاند کو رات کی تاریکی میں روشن نشانی کے طور پہ کس نے بنایا، پھر سورج کو جلتے ہوئے چراغ کی صورت کس نے پیدا کیا، پھر انسان کو زمین سے نباتات کی صورت کس نے پیدا کیا۔ اسی طرح وہ جو ہے جیسا کہ نباتات زمین سے پیدا کرتا ہے، انسان کو بھی زمین سے اس نے اسی طرح پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور بد دعا کا معاملہ آ جاتا ہے کہ جب ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو ان کے سرداروں نے بہت تنگ کیا، قوم نے تنگ کیا، ان کی باتیں نہیں مانی اور جو ہے پھر ان کو جو ہے ان کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دیں، تو اور جو ہے دعوت توحید کی ضد میں آ کر دوسروں کو شرک پر ڈٹے رہنے کی تاکید کرتے رہے ان کے سردار، پھر انہیں
انہوں نے قوم کی اکثریت کو سرداروں نے گمراہ کر دیا، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اب مجھے ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب ان ظالموں کی گمراہی میں تو اضافہ فرما اور ان پہ عذاب نازل کر۔ پھر آیت نمبر 22 سے لے کر 28 تک نوح علیہ السلام نے دکھے دل سے صدا کی کہ اللہ زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے، یہ بدبخت نہ صرف دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بلکہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں، اے اللہ بخشش فرما دے میری، میرے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی، اور کافروں کو ان کے انجام پر پہنچا۔ پھر جو ہے وہ سورہ جن شروع ہوتی ہے، اور سورہ جن میں جنات کی ایک ایمان افروز دعوت کا ذکر ہے کہ قرآن جنات کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کا بیان سنا اور فوراً ہی ایمان لے آئے، اور جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی کہ انہوں نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 سے 7 تک جنات ابلیس کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ایک احمق ہے جو اللہ کے حوالے سے گمراہی پر مبنی تصورات پھیلا رہا ہے۔ پھر انسانوں میں سے کچھ گمراہ ہیں جو اللہ کے بجائے جنات کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 8 سے 10 میں آسمان پر وحی کی خصوصی حفاظت، جنات بیان کرتے ہیں کہ ہم آسمان پر جا کر یہ سننے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ اہل زمین کے لیے کیا فیصلہ فرما رہا ہے، اور فرشتوں کے احوال فرشتوں کے سے ہم یہ سن لیتے تھے، ان کی بات چیت سے ہم سن لیتے تھے چھپ کے۔ ان دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان انگاروں سے بھرا ہوا ہے اور اس میں سخت پیرا نصب ہے، اگر کوئی جن سننے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو فوراً انگارہ پھینک دیا جاتا ہے اس پہ، اور جو ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے زمین والوں پر اپنے رسول کے آنے کے بعد کیا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 11 سے 13 تک جنات بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے صالحین بھی ہیں اور نافرمان بھی، البتہ نافرمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زمین یا آسمان میں کہیں بچ کر نہیں جا سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ ہم سب کی خیر اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر ایمان لے آئیں اور اس کے فرما بردار بن جائیں۔ پھر آیت نمبر 18 سے 19 تک مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو کا مضمون آ رہا ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور توحید کے مرکز ہیں، ان میں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت جاری و ساری رہنی چاہیے، اور صرف اللہ ہی کو اس میں پکارا جانا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا جو کہ غیر موجود ہے غیر موجود ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 20 تا 25 میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ تمہارے اے نبی ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں تمہارے دباؤ میں نہیں آؤں گا، اپنے رب کو میں پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں ذاتی طور پہ تمہارے مقابلے کی طاقت تو نہیں رکھتا اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں، اور نہ ہی تمہیں ہدایت دینے پر قدرت رکھتا ہوں، میرا کل بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہے، میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اگر میں نے اس کا پیغام تم تک نہ پہنچایا تو وہ میری پکڑ فرمائے گا۔ کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اللہ کی اور میری نافرمانی کی تو اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک رسولوں کو غیب کا کچھ علم دیا جاتا ہے کہ اللہ ہی کل علم غیب رکھتا ہے، البتہ وہ اپنے علم غیب سے رسولوں کو اس میں سے کچھ علم دیتا ہے۔ جب رسولوں تک غیب کا علم لے کے فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ ہی حفاظت فرماتا ہے کہ وہ کہیں علم جو ہے وہ کہیں آگے سے بیچ میں سے لیک نہ ہو جائے۔ پھر یہاں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، سورہ مزمل شروع ہوتی ہے، تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا لائے عمل اس میں
میرا مائک کسی نے میوٹ کر دیا، اس کو ذرا نہ چھیڑیے پلیز. اچھا، پھر قیام اللیل کا حکم آتا ہے آیت نمبر 1 سے 5 تک سورہ مزمل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہو اور ترتیل کے ساتھ قرآن حکیم، قرآن مجید پڑھو. ترتیل سے مراد ہے آہستہ آہستہ سمجھ سمجھ کر اور قلب پر، تاکہ اس سے دل پر اس کا تاثر محسوس ہو، اور قرآن حکیم کی تلاوت کرو. پھر بعد میں جو ہے وہ چاہے آدھی رات سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم کی گنجائش بھی دی گئی. پھر آیت نمبر 2 سے 11 میں تزکیہ نفس کے لیے ہدایت دی گئی کہ قیام اللیل کا باقاعدگی سے اہتمام کرو. پھر کثرت سے اللہ کے جو ہے وہ مبارک اسما کے ذریعے اللہ کا ذکر کرو. پھر اس کے علاوہ اللہ کو اپنا رب مانو اور تمام ضروریات کے لیے اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اسی پر توکل کرو، اور مخالفین کی تنزیہ باتوں پر، تانوں پر صبر کرو، اور مخالفین کے کسی بھی ظلم کا بدلہ نہ لو. تو یہ احکامات آئے اس میں. اور پھر آیت نمبر 12 سے 19 میں مخالفین حق کے لیے وعید کا ذکر آتا ہے کہ انہیں قیامت کے دن جگڑ کے بیڑیوں میں جگڑ کر جہنم کے لے جایا جائے گا اور اس میں جھونک دیا جائے گا. پھر آیت نمبر 20 میں قیام اللیل کے حکم میں تخفیف کی گئی، کمی کی گئی، جو ہے وہ کہ 5 وقتہ نماز کے احکامات آنے کے بعد تہجد کی نماز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کے طور پر برقرار رکھی گئی، باقی امت کے لیے اس فرضیت کو ختم کر دیا گیا. پھر یہاں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، سورہ مدثر شروع ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایمان بالآخرت کی اہمیت مختلف اسالیب سے واضح کی گئی ہے. آیت نمبر 1 سے 3 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن واضح کیا گیا، وہ ہے اللہ کی بڑائی، یعنی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں اور انذار کریں، لوگوں کو وارن کریں کہ اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو ایک بھاری دن کا عذاب ان کا منتظر ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کو بڑا کرنا ہے. اللہ تو بڑا ہے، اللہ کو بڑے کرنے کا مطلب اللہ کے کلمہ کو بڑا کرنا ہے. اللہ کے کلمہ کو، اللہ کے تمام کلمات کو، یعنی کہ اللہ کی کتاب کو اور اس میں نازل کردہ شریعت کو، اس کو بڑا کرنا ہے. اور آیت نمبر 4 سے 7 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بڑائی قائم کرنے کی نہایت اعلیٰ مشن واضح طور پہ دے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہی مشن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یعنی کہ امت کا بھی یہی مشن ہے. اور اب اس اعلیٰ مقصد کے لیے کام کرنے والوں کی چند ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں. نمبر 1، لباس اور جسم کی طہارت، پھر ہر قسم کی ظاہری اور معنوی نجاست سے دوری، پھر نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور دنیا میں اس کا کوئی بدلہ مطلوب نہ ہو، اور اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے صبر کیا جائے. پھر آیت نمبر 8 سے 10 میں جو ہے روز قیامت کا ذکر آتا ہے کہ وہ انتہائی بھاری دن ہوگا اور بڑا مشکل دن ہوگا. پھر آیت نمبر 11 سے 17 میں ولید بن مغیرہ کی دوبارہ مذمت آتی ہے کہ یہ حق قبول کرنے کے بڑا قریب آ گیا تھا، مگر وہ اپنے سرداروں سے متاثر ہوا اور اس وجہ سے وہ نہ ناراض ہو جائیں، اس نے اپنا پورا سٹینڈ ہی چینج کر لیا. حالانکہ یہ بالکل قائل ہو گیا تھا اور یہ ان کے پاس گیا ہی اس نیت سے تھا کہ ان کو بتائے کہ وہ بھی اس بات پہ توجہ دیں، مگر ان کا رویہ دیکھ کے اس نے بالکل اپنی مچھلی کی طرح اپنے بالکل ایک دم چال بدل لی. پھر آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک جہنم کے ہولناکی کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کی آگ دہکتی بھی بڑی شدید ہے اور جو ہے یہ لوگوں سے چپک جائے گی اور ان کی کھالوں کو جھلسا دے گی اور اللہ ان کی کھالوں کو دوبارہ بنا دے گا. اور آج ہم میڈیکل سائنس میں یہ بات جانتے ہیں کہ جو پین ریسپٹر ہے، ٹیمپریچر خاص طور پہ ریسپٹر، وہ سکن جو ہے ڈیپ ہوتا ہے، وہ ڈیپ ٹیشوز میں نہیں ہوتا. یعنی کہ 3rd ڈگری برن میں جہاں مسل اور بون جلتی ہے وہاں جلنے کی تکلیف نہیں ہوتی،
اور دوسری تکلیفیں ہوتی ہیں مگر جلنے کی تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بھی ایک معجزوں میں سے ہے قرآن کا کہ کس کو کیسے پتا تھا کہ بھئی وہ ریسیپٹر، کس نے انیٹمی کر کے دیکھا تھا کہ جسم کو ڈائسیکٹ کر کے کہ بھئی ریسیپٹر جو ہے پین کا، ٹیمپریچر کا جو ریسیپٹر ہے وہ سکن ڈیپ ہے. پھر آیت نمبر 30 سے 31 تک جہنم پر 19 فرشتوں کی معموری کا ذکر آتا ہے کہ اس پہ جہنم پر 19 فرشتے معمور ہیں. اس پر بھی مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. 19 ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان سے نپٹ لیں گے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ ایک فرشتہ پوری انسانیت کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتا ہے ایک، اور اللہ کے پاس اربوں خربوں فرشتے ہیں. پھر آیت نمبر 32 سے 37 تک قیامت کے واقع ہونے کی ایک بڑی خبر کے طور پہ بات آتی ہے کہ بلا شبہ قیامت کی اطلاع ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ انسان کو خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اعمال کے معاملے میں محتاط ہو جائے اور جو ہے وہ نیک اعمال کرے، اور اس کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر 28 سے 40 تک جہنم میں لے جانے والے جرائم کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، پھر وہ اپنی جرائم کا اعتراف کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دین اور شریعت کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے تھے، بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور اس حوالے سے شکوک و شبہات اور خوش فہمیوں کا شکار تھے. پھر جناب آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک قرآن حکیم ایک نعمت ہے جو انسانوں کو حقائق کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. اس پر نسائی اور ابو داؤد میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں اور تیرا شکر ادا کر سکوں اور بہترین تیری عبادت کر سکوں. اللہ تعالی ہمارے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے. سورہ قیامہ شروع ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ قیامہ نام سے ظاہر ہے یہ قیامت کے دن کا منظر بیان کر رہی ہے کہ انکار آخرت کی نفی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات میں ہیں اور پیدا بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈال رہے ہیں شکوک و شبہات میں. انہیں آگاہ کیا گیا قیامت ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ کیا اللہ اس کی بوسیدہ ہڈیاں جمع نہیں کرے گا. یہاں پر ایک بڑی عقلی دلیل دے دی گئی، ہڈیاں زندہ دوبارہ جوڑنا، اس کو زندہ کرنا، صحیح کرنا کیا، اللہ تو انگلیوں کے پور تک درست کر دے گا. یہ وہ آیت ہے جس میں وہ فنگر پرنٹس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ انگلیوں کے پور یعنی کہ فنگر پرنٹس، اور آج ہم اس تک پہنچے ہیں کہ سائنس کر کے کہ کسی انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا. پھر آیت نمبر 2 سے 15 تک قیامت کی ہولناکی کا منظر آ رہا ہے کہ قیامت جو ہے انسان جب دیکھے گا تو جہنم کو اس کی آنکھیں چندیا جائیں گی، اور جو ہے وہ قیامت جب آئے گی تو چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج ایک ہو جائیں گے. انسان اس تباہی سے گھبرا کر جو ہے وہ کہیں پناہ طلب کرنا چاہے گا تو کہا جائے گا کہ آج کے دن کہیں پناہ نہیں. پھر آیت نمبر 16 سے 19 تک جو مضمون آ رہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے کے لیے زبان جلدی جلدی چلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نہ چلائیں، اس قرآن کو ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے. پھر جناب روز قیامت جو ہے وہ لوگوں کے چہروں کا کیا حال ہوگا. تو جو لوگ تو نیک ہیں ان کے چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، اور جو لوگ مجرم ہیں ان کے چہرے جو ہے وہ خوف سے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ جان لیں گے کہ اب جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں. پھر آیت نمبر 26 سے 30 تک موت کا منظر آتا ہے کہ جب انسان پہ موت طاری ہوتی ہے تو کس طرح وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. پھر وہ کس طرح پنڈلی اس کی لپٹ جاتی ہے، اور جو ہے وہ کس طرح کی تکلیفوں سے وہ گزرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر موت کی سختیاں آسان فرمائے، آمین. پھر انسان سے حساب کتاب ہوگا کا ذکر آتا ہے کہ ذرا غور کرو، جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ یہ بہت، جس نے ایمبریولوجی پڑھی ہے وہ سمجھتا ہے کہ کیسے دو سٹرینڈز آف کروموزوم
23 ادھر سے آتے ہیں، 23 ادھر سے آتے ہیں، 46 کا جو پیئر 46 پیئرز بن جاتے ہیں، 46 کروموزوم کے 23 پیئر جو بنتے ہیں، وہاں سے سیل ڈویژن شروع ہوتا ہے. ایک سیل سے جو ڈویژن شروع ہوتا ہے تو اربوں کھربوں سیل بنتے چلے جاتے ہیں اور ذرا کہیں بھول چوک نہیں ہوتی. کمال ہی ہے یہ. یعنی کہ انسان کے دماغ میں ٹریلین سیل تو دماغ میں ہیں، باقی جسم میں بھی سیلز ہیں، ٹریلینز آف سیلز بن رہے ہیں اور وہ بنے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے تقسیم ہو کے، تقسیم در تقسیم تقسیم، اور پورے صحیح راستے پہ جاتے ہیں، کہیں بھول چوک نہیں ہوتی. سبحان اللہ، کمال ہے یہ. پھر جناب سورہ دہر شروع ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے انسان کو با اختیار مخلوق بنانے کا مضمون آتا ہے، اور وہ اپنے اختیارات کا جیسا استعمال کرے گا روز قیامت اس کا ویسا ہی نتیجہ نکلے گا. تو اور آیت نمبر 1 سے 3 میں خالق نے انسان کو ہدایت دی اور اختیار بھی دیا، اور وہ جو ہے اس اختیار کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. اور پھر جو اگر یہ اور اس کے علاوہ وہ ناشکری بھی کر رہا ہے، اور ناشکری کے انجام میں وہ ناکام ہو جائے گا، اور اس کے گلے میں توق ڈال کر دہکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا. پھر شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام ان لوگوں کا ہوگا جو شکر گزار ہیں اور تقوی کی روش پر چلتے ہیں. ان کو جنت میں جو ہے ایسے چشمے کا مشروب پلایا جائے گا جس میں کافور کی امیزش ہوگی. یہ مشروب اس قدر لذیذ ہوگا کہ جنتی نالیوں کے ذریعے اسے اپنے اپنے محلات تک لے جائیں گے. اب یہ ایک تشبیہات ہیں جو ہماری سمجھ سے فی الحال ماورا ہیں. پھر آیت نمبر 11 سے 22 تک شکر گزاروں کی روش کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کیا انعامات ان کو دیے جائیں گے. ان کو جناب ہمیشہ رہنے والی جنت، اور اس میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، درختوں کے سائے ہوں گے، پھل ہوں گے، برتن ہوں گے سونے چاندی کے، پیالوں میں مشروبات ہوں گے. پھر سلسبیل نامی ایک چشمے کے مشروب کا ذکر آتا ہے، اور اس طرح کی اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے. پھر آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک صبر اور ذکر کی تلقین ہے. ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین کی مخالفت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عروج پر تھی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنا حوصلہ برقرار رکھیے اور اپنے دل کو ثابت رکھیے، اور قرآن کو ہم نے اسی لیے آہستہ آہستہ نازل کیا کہ آپ کے دل کو مطمئن رکھیں، آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والوں کو. اور اللہ نے مخالفین کے لیے مہلت کا ایک وقت طے کر رکھا ہے، تو لہٰذا آپ صبر کیجئے. پھر آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک انسان کی اصل کمزوری کا ذکر آتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کا حق سے اعراض کا اصل سبب دنیا کی محبت قرار دیا گیا. پھر آیت نمبر 30 سے 31 تک نیک راہ پر اللہ ہی چلاتا ہے کا ذکر آیا کہ انسان ارادہ کرتا ہے لیکن اس کی توفیق اسے اللہ دیتا ہے. پھر ایسی پھر یہاں پر دعا بھی سکھائی گئی. سورہ حاقہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، احقاف میں، سورہ احقاف میں پڑھ آئے ہیں. سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسا اچھا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. تو یہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی اس میں. پھر سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اس صورت میں عذاب کی دھمکی بڑے جلالی اسلوب میں دی گئی. 10 بار یہ دہرایا گیا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس روز ہلاکت اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کی. پھر قیامت کب قیامت واقع ہو کر رہے گی کا ذکر آتا ہے کہ اس میں ہواؤں کی قسم کھا کر بتائی گئی کہ جو کس طرح پانی اٹھاتی ہیں، اس کو پھیلا دیتی ہیں، کہیں رحمت بن کے برستا ہے، کہیں عذاب بن کے برستا ہے. ان کی قسم کھائی گئی کہ قیامت آ کے رہے گی. پھر علامات قیامت کا ذکر آتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ بکھار دیے جائیں گے. اس روز اللہ کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا تباہ کن انجام ہوگا. پھر مجرموں کے انجام سے سبق سیکھو کا ذکر آتا ہے، اور جو ہے وہ روز قیامت جہنم میں سے ایک سایہ نکلے گا جو 3 اطراف بٹ جائے گا، پھر مجرموں کو گھیر لے گا. یہ سایہ اس سائے کا ایک حصہ ان کے سر پر ہوگا
اور دوسرا ان کی دائیں طرف ہوگا، تیسرا بائیں طرف ہوگا. سایہ انتہائی ہولناک ہوگا، نہ ٹھنڈک ہوگی اس میں، اور نہ جو ہے اور نہ اس کی گرمی سے بچاؤ کا نہ ہی کوئی طریقہ ہوگا، اور یہ سایہ انہیں گھیر کے جہنم کی طرف لے جائے گا. اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے اور سختیوں سے بچائے. پھر مجرموں کا برے انجام کا ذکر ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو کھیل تماشے میں لگے رہے، جو کھاتے پیتے تھے، انہیں یعنی کہ جو حرام کھاتے تھے یا جو لوگوں کا حق کھاتے تھے، عنقریب انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی سے دو چار ہونا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی 29واں پارہ ختم ہوا. بارک اللہ علی وعلیکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات بذکر الحکیم. ابھی جو ہے 30واں پارہ مزمل مجید شروع کریں گے. شکریہ.